अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, मैं हकीम कमाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दरअसल आज का ये जो हमारा वीडियो है ये हिजामा पर बेस्ड है। ख़ास तौर पर इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको हिजामा के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बात करें और साथ ही साथ तिब्ब यूनानी के अंदर या आम इलाज के अंदर हिजामा की क्यों ज़रूरत पेश आई उसके बारे में बात करें और इसके ताल्लुक़ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें ताकि इस इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों, हिजामा, जैसा कि अगर हम इस प्रोसीजर के ताल्लुक़ से बात करें तो हिजामा एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जो यूनानी के अंदर इलाज बिल तदबीर यानी जो रेजिमिनल थेरेपीज़ हैं उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हिजामा होता क्या है, अगर इसके ताल्लुक़ से बात करें तो जैसा कि हर कोई जानता है कि हिजामा दरअसल ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने सकिंग के होते हैं, सक करना यानी खींचने के। चूँकि इस प्रोसीजर के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट के ज़रिया सक्शन क्रिएट करके वहाँ पर नश्तर के ज़रिया या इसी तरीके से ब्लेड्स के ज़रिया सुपरफिशियल कट लगा करके खून को सक करते हैं या खून को खींचते हैं। जैसा कि आजकल देखते हैं कि मार्केट के अंदर इस तरीके के कप्स अवेलेबल हैं, तो इनको जिस्म के किसी हिस्से पर रखा जाता है और वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जैसे गन वगैरह है इसके ज़रिए से सक्शन क्रिएट किया जाता है और सक्शन क्रिएट करने के बाद इस तरीके से सक्शन क्रिएट करते हैं और फिर वहाँ पर कट लगा करके फिर दोबारा सक्शन क्रिएट किया जाता है ताकि वहाँ से जो गैर तबीबी मवाद हैं या इसी तरीके से खून को खींचा जाता है और उसके ज़रिए से न सिर्फ खून का इखराज होता है बल्कि बहुत सारे जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जिनको हम गैर तबीबी मादा के तौर पर जानते हैं उनका इस्तेफाक किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसीजर का नाम हिजामा है। आम तौर पर जब हिजामा का लफ्ज़ बोला जाता है तो इससे मुराद यही हिजामा होता है। हालाँकि इसके बहुत सारी अक़साम हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें हिजामा बिशुर्त, हिजामा बिलाशुर्त या इसी तरीके से हिजामा नारिया जो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए उनको किया जाता है। बट आम तौर पर जब हिजामा का लफ्ज़ बोला जाता है तो उससे मुराद यही हिजामा है कि जिसमें कट लगा करके खून का इखराज किया जाता है या टॉक्सिक मेटल्स का बदन से इखराज किया जाता है, तो इसी को हिजामा कहते हैं। अगर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हिजामा ये तकरीबन सदियों से या मैं ये कहूँ कि हज़ारों साल से इस्तेमाल होने वाला एक तरीक़ा इलाज है जिसको काफ़ी दिनों से बहुत ही सक्सेसफुली इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत से मकासद या बहुत से इसके ज़रिए से फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। हिजामा, अगर इसकी आप तारीख़ देखें तो ये मिस्री तिब्ब के अंदर यानी बिफोर यूनानी भी अगर हम बात करें तो मिस्री तिब्ब के अंदर जो एवरेस्ट पपायरस था यानी तकरीबन जिसकी तारीख़ 1500 क़ब्ल बसीह जा कर के मिलती है यानी बिफोर क्रिश्चियन या 1500 ईयर्स उससे पहले, उसके अंदर जो एवरेस्ट पपायरस लिखा गया उसके अंदर भी हिजामा का जिक्र मिलता है। इसी तरीके से यूनानी के अंदर जब बुक़रात ने इल्म तिब्ब की बुनियाद डाली तो बुक़रात ने भी हिजामा का जिक्र किया और अपनी किताबों के अंदर इसको जिक्र किया और उसने हिजामा की प्रैक्टिस भी किया। बुक़रात के बाद अगर आप देखें तो जब जालिनूस का दौर आया तो जालिनूस ने भी हिजामा को अपनाया और साथ ही साथ उसने अपनी किताबों के अंदर हिजामा का जिक्र किया। जालिनूस ने अपने कंटेम्प्रेरी फिजिशियंस जो कि उस वक्त हिजामा को नहीं मानते थे उन पर तनकीद भी किया। क्योंकि हिजामा एक बेहतरीन तरीक़ा इलाज है तो जो लोग नहीं मानते थे उन पर उसने तनकीद भी किया क्योंकि हिजामा किया जाना चाहिए। बहुत सारे अमराज के अंदर बिलाशुबह इसके बहुत ही बेहतरीन नताइज सामने आते हैं। उसके बाद जालिनूस के बाद जो भी फिजिशियन आए, चाहे वो अबुल क़ासिम ज़हरावी हों, चाहे वो अबू साहल मसीही हों, चाहे वो शेख रईस बू अली सीना जिनकी किताब अल-क़ानून फ़ी तिब्ब यूरोप के अंदर तकरीबन 1500 या 16वीं सदी ईस्वी तक पढ़ाई गई, चाहे वो हों या इसी तरीके से इब्न नफ़ीस हों, ज़करिया राज़ी जो कि बहुत ही मशहूर मारूफ फिजिशियन गुजरे हैं उनका तज़किरा अगर किया जाए, या इसी तरीके से ज़ख़ीर ख़वारिज़म शाही के मुसन्निफ़ इस्माइल जुरजानी हैं, इन तमाम अतिब्बा ने और उसके बाद के अतिब्बा ने हिजामा को अपनाया और हिजामा के ज़रिए फ़वाइद हासिल किया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यूनानी के अंदर हिजामा ये सदियों से इस्तेमाल होने वाला एक तरीक़ा इलाज है, एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से बहुत सारी डिज़ीज़ का या बहुत सारे अमराज का इलाज किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप तिब्बी एतबार से या तिब्ब नबवी के एतबार से भी देखें तो हिजामा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे फ़वाइद बयान किए हैं और बिला शुबहा अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के फ़ायदे की बात करते हैं
تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وما ینطق عن الہوا، یعنی آپ اپنے خواہشات سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، جو بات وہ کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاج کے بارے میں بات کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے علاج کیا جائے تو اس کے پھر فوائد کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو حجامہ کے بہت سارے منافع ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ حجامہ بغیر کسی مقصد کے بھی کرتے ہیں، یا اس کو ہر مرض کے لیے شافی مان لیتے ہیں، جو ایک مسئلہ ہے ڈسکشن کا۔ بہرحال حجامہ کے فوائد کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حجامہ کے جو انڈیکیشنز ہیں بس اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جگہوں پر حجامہ کیا جائے۔ یونانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ حجامہ کی ضرورت کیوں پڑی یا اسی طریقے سے حجامہ کیوں کیا جاتا ہے، تو یونانی کے طلبہ یا اسی طریقے سے حکماء اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر ہمارے باڈی کے اندر بہت سارے جو فضول مادے ہیں، یا اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر طبعی مادوں کا باڈی کے اندر اجتماع ہونے لگتا ہے، تو پھر ان کے استفراغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے استفراغ کے لیے بھی اطباء نے بہت ساری صورتیں بتائی ہیں یا بہت سارے طریقے بتائے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ حجامہ کا ہے۔ یعنی سب سے پہلے استفراغ کے جو طریقے ہیں ان ڈفرینٹ طریقوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کنڈیشن میں ہر ایک طریقے کو نہیں اپنایا جا سکتا، بلکہ اطباء نے الگ الگ طریقوں کے لیے الگ الگ امراض کے لیے الگ الگ طریقوں کو بتایا ہے۔ تو جب ان طریقوں کو ہم اپناتے ہیں تو ہی جا کر کے ڈیزیز کے اندر ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ اس میں سے ایک جو امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ فسد ہے، یعنی فسد کے ذریعے، یعنی وینیسیکشن، یعنی نس کو کاٹ کر کے جو نسیں ہوتی ہیں، اطباء نے اس کے انڈیکیشنز بھی لکھے ہیں کہ کن امراض کے اندر کن جگہوں کے نسوں کو کھولا جائے، یعنی اس پر نشتر لگا کر کے وہاں پہ کٹ مارا جاتا ہے اور ایک حد تک وہاں سے خون نکالا جاتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اس فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے بہت سارے کنٹرا انڈیکیشنس ہیں، بہت ساری صورتوں میں آپ اس فسد کو یا وینیسیکشن کو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے چونکہ استفراغ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی لیے اطباء نے حجامہ کو آپٹ کیا یا حجامہ کے طریقوں کو رائج کیا، حجامہ کے طریقوں کو اپنایا۔ چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حجامہ فسد کو ہر موسم میں نہیں کیا جا سکتا، ہر عمر کے لوگوں کے اندر نہیں کیا جا سکتا، ہر شہر کے اندر نہیں کیا جا سکتا، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حجامہ اس کے بدل کے طور پر، یعنی فسد کے بدل کے طور پر اطباء نے حجامہ کو آپٹ کیا، حجامہ کو اپنایا، تاکہ اس کو زیادہ تر عمر کے لوگوں کے اندر اس کو کیا جا سکے، زیادہ تر یا سبھی موسم کے اندر اس کو کیا جا سکے، سبھی عمروں کے اندر اس کو کیا جا سکے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو استفراغ کا یہ طریقہ، یعنی جو حجامہ استفراغ کا طریقہ ہے، یہ کئی مقام پر فسد سے بھی بہتر مانا جاتا ہے۔ حالانکہ فسد کے اپنے فوائد ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس لیے میں نے کہا کہ فضیلت اس کو اس لیے حاصل ہے کیونکہ اس کو کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی عمر کے لوگوں کے اندر کر سکتے ہیں۔ حالانکہ عمر کے بارے میں تھوڑا سا اختلافات ہیں جس کو ہم کسی دوسری ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے، تو اس اعتبار سے اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ فسد کے ذریعے اگر آپ دیکھیں، حجامہ کے ذریعے اگر آپ دیکھیں تو چونکہ حجامہ جو ہم کپس اپلائی کرتے ہیں یہ ہمارے اسکن سے یا اسی طریقے سے اسکن سے جو ایڈجسنٹ جو ہمارے مسلس ہوتے ہیں یا جو گوشت ہوتے ہیں یا جو ہمارا پوسٹ کے ساتھ ساتھ جو گوشت ہوتا ہے وہاں سے مادوں کا استفراغ کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ارواح ہے، یعنی جو ہماری روح ہے، جو قوتوں کے حامل ہوتی ہیں، ان کا استفراغ کم ہوتا ہے، وہ کم نکلتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے نقصانات بھی کم ہوتے ہیں، اس میں ضعف بھی کم لاحق ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اگر فوائد میں سے دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ فسد یا حجامہ کیوں کیا جاتا ہے، کیونکہ باڈی کے اندر جو انتلائی کیفیت پیدا ہوتی ہے، چاہے مادے کے اعتبار سے، یعنی مادہ اگر ہمارے جسم کے اندر زیادہ ہو رہا ہے، یا کیفیت کے اعتبار سے، یعنی مادہ تو زیادہ نہیں ہے لیکن کیفیت کے اعتبار سے اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں استفراغ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پر حجامہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انتلا کو کم کرنے کے لیے حجامہ کیا جاتا ہے۔ اوور آل اگر انتلا ہے تو کئی جگہوں پر یا کئی پوائنٹ اطباء نے بیان ہیں جہاں سے کیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے مقامی اعتبار سے اگر کسی عضو کے اندر انتلا آپ کو لگتا ہے، جوائنٹ کے اندر لگ رہا ہے، گردن کے پاس لگ رہا ہے، یا ہمارے پیٹھ کی کسی حصے پہ لگ رہا ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سر کے امراض کے اندر جہاں پہ مالنکولک کنڈیشن ہے، یعنی جہاں پہ سودا کا اجتماع ہے، یا اسی طریقے سے بلغم کا اجتماع ہے، ایسی صورت میں بھی حجامہ کو اپنایا جاتا ہے، حجامہ کو کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حجامہ کا جو ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ جسم کے بالائی حصے پر، یعنی اوپری حصے پر، جو ہمارے جسم کا اوپر کا حصہ ہے، اگر آپ یہاں پر حجامہ کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو زیری حصہ ہے، یعنی جو نیچے کا حصہ ہے، وہاں پر مادے کے انصباب کو روکا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے اگر کسی کو مینوریجیا کی کنڈیشن ہے، یعنی جو حیض کا خون بہت زیادہ دنوں تک آتا ہے، بہت زیادہ کوانٹٹی میں آتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پستان کے نیچے عورت کو حجامہ کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔
تو وہاں اس کا یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ مادے کا جو انسباب نیچے کی طرف ہو رہا تھا وہ کم ہو جاتا ہے، تو مادے کے انسباب کو روکنے کے لیے اوپری حصے پر ہجامہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہجامہ کا ایک فائدہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ چونکہ اس کے اندر استفراغ ارواح کم ہوتا ہے تو اس لیے اس کے نقصانات بھی کم ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہجامہ کو کسی جگہ پر آپ کرتے ہیں، جیسے مان لیا کسی نے پیٹھ پر یا اسی طرح سے کڈنی کے مقام پر اگر ہجامہ کیا تو کڈنی کو کوئی خاص اس سے نقصان نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ وہاں کا خون یا وہاں کی غذائیت یا وہاں کے ارواح کو یہ تحلیل نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اوور آل دیکھا جائے تو ہجامہ کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ جو ہجامہ کرنے والا ہے وہ ہجامہ کے انڈیکیشنز کو سمجھتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہجامہ کے کنٹرا انڈیکیشنز پوائنٹ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہجامہ کسی بھی عمر میں، کسی بھی موسم میں یا کسی بھی عمر میں آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی کنڈیشنز کے اندر آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک فزیشین ہے اور فزیشین ہجامہ کے انڈیکیشنز کو پراپرلی سمجھتا ہے تو پھر وہ ہجامہ سے بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ تو دوستوں ہجامہ کے بارے میں جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہجامہ کو کب کیا جائے، کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر سی چیزیں تھیں ہجامہ کے تعلق سے جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا، اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ اس کے تعلق سے ہم آپ کو ایک سیریز کے شکل میں ہجامہ کے بارے میں بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اس کے تعلق سے اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی سوال ہے تو ہم سے ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔